ایلون مسک، مجھے یقین ہے کہ آپ اس بندے کو اچھی طرح جانتے ہوں گے، اور جو لوگ نہیں جانتے تو ان کے لیے چھوٹا سا تعارف یہ ہے کہ اس بندے نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک نئی روح ڈال دی۔ سٹار لنک، ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی بڑی کمپنیز کو آن کرنے کے بعد ایلون مسک دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ مگر اتنا زیادہ وہ امیر کیسے ہوا؟ آج کی ہماری ویڈیو اسی ٹاپک پر ہوگی کہ ایلون کی کامیابی کے پیچھے کون سے بڑے فیکٹرز ہیں اور کیسے آپ بھی اس کی گئی ایڈوائس پر عمل کر کے ایک بلینئر بن سکتے ہیں۔ تو بغیر کسی دیر کے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ نمبر 1، اسٹارٹ اے بزنس دیٹ سالو پرابلمز۔ یہ بات صرف ایلون مسک نہیں بلکہ دنیا کا ہر امیر انسان کہتا ہے کہ اگر دنیا میں پیسہ کمانا چاہتے ہو تو ہمیشہ ایسا بزنس شروع کرو جس سے لوگوں کے اور معاشرے کے مسائل حل ہوں، کیونکہ جب آپ ایسا بزنس شروع کرتے ہیں تو اس وقت آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جن مسائل کا وہ سامنا کرتے ہیں اس کا حل آپ کے پاس ہے۔ اس سے نہ صرف ان کے مسائل حل ہوں گے بلکہ آپ ان سے اپنے پروڈکٹ کی منہ مانگی قیمت وصول کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آنے والے 10 سالوں میں دنیا کے بڑے شہروں میں آبادی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ سڑکوں پر ٹریفک کو کنٹرول کرنا ناممکن ہوگا۔ اسی اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایلون مسک نے دی بورنگ کمپنی بنائی جو سڑکوں کے نیچے سرنگوں کے ذریعے گاڑیوں کو گزارا کرے گی۔ ابھی تو وہ وقت دور ہے، مگر جب وہ وقت آ جائے گا تو ایلون مسک اس سے بے تحاشا پیسہ بنائے گا، کیونکہ اس نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا سولوشن پیش کیا ہے جس سے اسے لانگ ٹرم میں بلینز آف ڈالرز کا فائدہ ہوگا۔ اسی لیے ایلون مسک ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایسا بزنس شروع کریں جو مسائل کو حل کر سکے۔ نمبر 2، ڈیولپ فائنینشیل ایجوکیشن۔ ایلون مسک اپنے کئی سارے انٹرویوز کے دوران کہہ چکے ہیں کہ اگر زندگی میں پیسہ کمانا چاہتے ہو تو اپنے فائنینشیل ایجوکیشن کو بڑھاؤ، یعنی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کس چیز میں انویسٹ کرنا ہے اور کس چیز میں انویسٹ نہیں کرنا۔ آپ کو اپنے ایسٹس اور لائبلٹیز میں فرق معلوم ہونا چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ ایسی بکس پڑھیں گے جو آپ کو پیسہ کمانا سکھائیں، کیونکہ اسکول جہاں پر ہم اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزارتے ہیں وہاں ہمیں پیسے کے بارے میں کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا۔ ہمیں صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ اسکول جاؤ، کالج جاؤ، ڈگریاں لو اور ایک اچھی نوکری تلاش کرو اور پھر 40 سال کی عمر تک ریٹائر ہو جاؤ، مگر اس سارے عرصے کے دوران ہمیں پیسہ کمانا بالکل نہیں سکھایا جاتا۔ اسی لیے اگر امیر ہونا چاہتے ہو تو اپنے اسکول کی تعلیم سے ہٹ کر تعلیم حاصل کرو اور ایسی بکس پڑھو جن کا مقصد سیلف ڈیولپمنٹ اور فائنینشیل ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ہو۔ نمبر 3، ٹیک رسکس۔ کامیاب لوگ کبھی خطرہ مول لینے سے نہیں گھبراتے۔ ایک انٹرویو کے دوران ایلون مسک سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ آپ ایک کار کمپنی کھولیں گے اور پھر اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، تو ایلون مسک نے جو جواب دیا اسے سننے کے بعد آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کامیابی کے لیے رسک لینا کتنا ضروری ہے۔ ایلون نے جواب دیا، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو پھر سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ کمپنی شروع ہی کیوں کی تھی جب آپ کو معلوم تھا کہ آپ اس کار کمپنی کو چلانے میں کامیاب نہیں ہوں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں لوگوں کے الیکٹرک کار کے بارے میں نظریے کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ الیکٹرک کار ایک گولف کارٹ کی طرح بدصورت ہوگی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ٹیسلا اتنی زیادہ کامیاب ہو جائے گی۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو بھی رسک لینا ہوگا، کیونکہ آج کل کے لوگ کسی نہ کسی چور دروازے کی تلاش میں ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع مل جائے جس سے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، اور اسی خواب دیکھنے میں اور کسی معجزے کے انتظار میں ان کی زندگی نکل جاتی ہے۔ مگر رسک لینے والے کے ہاتھ ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور آتی ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ آئے۔ اسی لیے کسی معجزے کی تلاش میں مت رہو بلکہ رسک لو، کیونکہ خدا بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے۔ نمبر 4، بی پرسسٹنٹ۔ اس کامیابی کے سفر میں آپ کا سامنا ہر روز ایک نئی مصیبت اور نئی رکاوٹ سے ہوگا، لیکن اگر آپ ان رکاوٹوں سے گھبرانے کے بجائے ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ ایلون مسک کی اسپیس ریسرچ کمپنی اسپیس ایکس نے فیلکن 9 راکٹ بنایا، مگر بدقسمتی سے وہ راکٹ پری لانچ ٹیسٹنگ کے دوران ہی زمیں بوس ہو گیا، اور اسی طرح 3 مرتبہ مسلسل ناکامیوں کے چلتے اسپیس ایکس کو بلینز کا نقصان ہوا، اور آخر کار اسپیس ایکس اپنا راکٹ مارس پر بھیجنے میں کامیاب ہو گئی۔ ایلون مسک سے پوچھا گیا کہ 3 مرتبہ مسلسل ناکامیوں کے بعد کیا آپ کو کبھی یہ نہیں لگا کہ مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے؟ تو ایلون نے جواب دیا نہیں۔ تو سوال کیا کہ کیوں نہیں؟ ایلون مسک نے جواب دیا، کیونکہ میں کبھی ہار نہیں مانتا۔ جب تک آپ ناکامیوں کے باوجود اپنے کام کو اور اپنے گولز کو سامنے رکھ کر ہار نہیں مانیں گے
تب تک آپ ناکام نہیں ہوں گے، مگر جس دن آپ نے ہار مان لی اس دن آپ کا مقدر بھی ہار جائے گا۔ نمبر 5، امبریس فیلیئرز، ناکامیوں کو گلے لگاؤ۔ اس دنیا میں کتنے ہی کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے ناکامیوں کے باوجود ہار نہیں مانی اور اپنے مقصد کو پا لیا۔ جے کے رولنگ، جو کہ ہیری پوٹر سیریز کی آتھر ہیں، انہوں نے ان گنت پبلشر سے ہیری پوٹر کو پبلش کرنے سے انکار کا سامنا کیا، مگر پھر بھی کوشش جاری رکھی اور 1996 میں ہیری پوٹر کو پبلش کیا گیا۔ اگر تب وہ ہار مان لیتی تو آج دنیا ان کی مثالیں نہ دے رہی ہوتی۔ اسی لیے کامیابی کو دشمن نہیں بلکہ اپنا دوست سمجھو، کیونکہ زندگی کی آدھی کامیابی ناکامیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ نمبر 6، فوکس آن لانگ ٹرم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی بلینرز ہیں ان سب میں ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا فوکس لانگ ٹرم میں رکھتے ہیں، یعنی اپنا وقتی فائدہ دیکھ کر وہ کام نہیں کرتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کام میں نے شروع کیا تو کیا یہ مجھے لانگ ٹرم میں فائدہ پہنچا پائے گا یا پھر صرف شارٹ ٹرم میں ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ 1998 میں سرچ انجن یاہو کو موقع ملا کہ وہ گوگل کو $1 ملین میں خرید لے، مگر اس وقت یاہو نے آفر لینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اس کی ویلیو سے زیادہ قیمت مانگی جا رہی ہے۔ اس وقت یاہو نے اپنا شارٹ ٹرم میں فائدہ سوچا اور اتنی بڑی آفر کو ٹھکرا دیا۔ وہیں دوسری طرف جب گوگل کو یوٹیوب خریدنے کا موقع ملا تو گوگل نے اپنا لانگ ٹرم میں فائدہ سوچتے ہوئے یوٹیوب کو $1.67 بلین میں خرید لیا، اور آج ہر ویک یوٹیوب صرف اور صرف ایڈ ریونیو سے $1.67 بلین بناتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی اپرچونٹی ملے تو آپ اپنا شارٹ ٹرم میں فائدہ نہیں بلکہ لانگ ٹرم میں فائدہ دیکھیں۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔